انسان جب سجدہ کرتا ہے اور ایک کو کرتا ہے تو وہ 1000 سجدوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ایک سجدہ اور ایک کو سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کا دل عقیدہ توحید سے معمور ہوتا ہے. یہ عقیدہ توحید اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی جڑ ہے. اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں. اسی لیے ایک مومن، ایک مسلم اور ایک عقیدہ توحید کا اختیار کرنے والا اور عقیدہ توحید کو اپنانے والا انسان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. انسان کو سب سے بڑا ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی. لیکن عقیدہ توحید اختیار کرنے والا انسان جانتا ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ظاہر بات ہے جس کو موت نہیں ڈرا سکتی تو دنیا کی کون سی طاقت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. اسی لیے عقیدہ توحید اختیار کرنے والا انسان بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانا معمولی بات سمجھتا ہے اور بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ تنہا کرتا ہے. البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 43 کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایران کے سپہ سالار مشرک سپہ سالار کے دربار میں حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں. ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں. رستم کے دربار کو بہترین کارپیٹ اور قالینوں سے، ہیرے جواہرات سے اور قیمتی چیزوں سے سجایا گیا ہے اور وہ خود بھی بہترین اور قیمتی تاج پہنے سونے کی کرسی پر بیٹھا ہے. حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی قسم کا لباس پہنے ہوئے ہیں، جوتے پھٹے ہوئے، معمولی قسم کا گھوڑا اور بہترین قالینوں پر سوار ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. ان کو اس کے درباری رستم کے درباری روکتے ہیں. حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہوتا ہے کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے اس لیے آیا ہوں. درباری پوچھتے ہیں ما جاء بکم، تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ تم کو کون سی چیز لے کے آئی ہے؟ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرأت مندانہ جواب، ایمان سے بھرا ہوا جواب، توحید سے معمور جواب اور دندہ شکن جواب، پوری جرأت کے ساتھ، پوری بے خوفی کے ساتھ، پوری جرأت ایمانی کے ساتھ رستم جیسے سپہ سالار کے سامنے جس بے باکی کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں اس کو تاریخ نے محفوظ رکھا ہے اور اس کو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے وہ جملہ جو انہوں نے رستم کے دربار میں کہا، اللہ تعالیٰ لنخرج بنا من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف لے کر آئیں اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کر آئیں اور دوسرے مذاہب میں جو ظلم، جو زیادتی، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان سے نکال کر اسلام کے عدل، انصاف، سچائی، راستی، شانتی کے دین کی طرف لائیں. سچ کہا ہے علامہ اقبال نے کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. رستم کے دربار میں اس جرأت مندانہ ہمت کے ساتھ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے. یہ ہر مومن کی شان ہونی چاہیے، یہ ہر مومن اور مومنہ کی پہچان ہونی چاہیے. راز حق بات کہی جائے گی بے خوف و خطر، رسن و دار سے تم ہم کو ڈراتے کیوں ہو؟ اگر اس کے دل میں ڈر ہوگا تو صرف ایک اللہ کا، اگر خوف ہوگا بندے مومن کے اندر تو صرف ایک اللہ کا. اگر اس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈرا سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. جب انسان عقیدہ توحید کو اپناتا ہے، عقیدہ توحید کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر ایک اور صفت پیدا ہوتی ہے جس کا نام امید ہے. جو انسان موحد ہوتا ہے، توحید کو اپناتا ہے، زبان سے، دل سے، عمل سے، رفتار سے، کردار سے، گفتار سے، رہن سہن سے جب ایک انسان عقیدہ توحید کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید و مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ بہت بڑا فضل والا، بہت زیادہ مہربانیوں والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے. کتنے ہی مایوس کن حالات آ جائیں، حوصلہ شکن حالات آ جائیں، سارے لوگ نا امید ہو جاتے ہوں، لیکن بندے مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان حالات میں وہ ڈٹ جاتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کا یہ فرمان اس کے سامنے رہتا ہے جو سورۃ الزمر
سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 کے اندر ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے مسلمانوں، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا، ہمت مت ہارنا۔ اسی لیے جس کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے یا جن لوگوں کے یہاں سرے سے عقیدہ توحید نہیں ہوتا، وہی لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہی کے یہاں مایوسی کی وجہ سے خودکشیاں بھی ہوتی ہیں۔ مایوسی ہی کی وجہ سے خودکشیاں ہوتی ہیں، کیونکہ عقیدہ توحید یا تو کمزور ہے یا پھر سرے سے عقیدہ توحید ہے ہی نہیں۔ لیکن جو عقیدہ توحید اختیار کرنے والا انسان ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، اس کے پاس اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوتی ہیں، بے شمار رحمتیں ہوتی ہیں۔ قربان جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول پر جو ایک ہی سورت کے اندر ایک لفظ کے فرق کے ساتھ 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے اوپر رحمت کو، فضل کو اور مہربانی کو فرض کر لیا ہے۔ اور اسی سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ اور پھر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 156 جب آپ پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کے بعد بندہ مومن کا دل اللہ کی رحمت سے بالکل معمور اور سرشار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ عقیدہ توحید اختیار کرنے والا انسان عقیدہ توحید کو اپناتے ہی اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کی زبان پر یہ ترانہ جاری ہو جاتا ہے کیا غم ہے، کیا ڈر ہے، جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ جب انسان عقیدہ توحید کو اختیار کرتا ہے، عقیدہ توحید کو اپناتا ہے، تو اس کی ذاتی زندگی میں، اس کی انفرادی زندگی میں، اس کی نجی زندگی میں جو نمایاں فرق آتا ہے، جو نمایاں تبدیلی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے توحید کا فائدہ۔ جب انسان عقیدہ توحید کو اپناتا ہے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر پرسکون محسوس کرتا ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، انتہائی سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ توحید کی وجہ سے اس کا دل سکون سے، چین سے، راحت سے اور آرام سے بالکل معمور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 کے اندر بیان فرمائی ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور ان کا دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتا ہے، سن لو اللہ ہی کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ آج کل ہماری اور آپ کی زبان پر اور عام لوگوں کی زبانوں پر جو واویلا برپا ہے، جو شور برپا ہے کہ ہم ذہنی ٹینشن کے شکار ہیں، ہم ڈپریشن کے شکار ہیں، اعصابی دباؤ کے شکار ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، دنیا کے پیچھے دوڑ پڑے اور اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہو چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ سکون دل میسر ہو تو نیند آتی ہے کانٹوں پر، اگر غم ہو تو پھولوں پر بھی کوئی سو نہیں سکتا۔ اگر ہمیں اور آپ کو اس عذاب سے نجات پانا ہے تو اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا پڑے گا۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 10 کے اندر فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے ایمان والو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، خوب یاد کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامران ہو جاؤ، تاکہ تم سرخرو ہو جاؤ۔ نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مکمل سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، راحت مل جائے، بے چینی اور گھبراہٹ دور ہو جائے، سارے ٹینشن سے ہم بے فکر ہو جائیں، سارے ڈپریشن سے ہم آزاد ہو جائیں، تو اس کا طریقہ اور اس کا ایک نسخہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ جب ایک انسان عقیدہ توحید کو اپناتا ہے زبان سے، دل سے اور عمل سے، تو اس کی زندگی میں، اس کی اپنی نجی زندگی میں،
اس کی اپنی ذاتی زندگی میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان عقیدہ توحید کو اپنانے والا خوددار بن جاتا ہے. وہ خوددار بن جاتا ہے. وہ کائنات کی کسی بھی چیز کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا. خواتین و حضرات، یہ تھے وہ بنیادی اسباب، یہ تھے وہ بنیادی فائدے جو انسان کو عقیدہ توحید اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی اپنی ذاتی زندگی میں، اس کی اپنی نجی زندگی میں، اس کی اپنی انفرادی زندگی میں اسے حاصل ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے ان خوبیوں کے ساتھ اور ان خوبیوں کے اپنانے والے لوگ جب کسی سماج میں ہوں گے، ظاہر بات ہے وہ انصاف پسند سماج ہوگا، وہ ترقی پسند سماج ہوگا جہاں لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے ہوں گے. وہ ایسا سماج ہوگا جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھیں گے. وہ ایسا سماج ہوگا جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے کا خیال کریں گے. وہ ایسا سماج ہوگا جہاں آپس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھیں گے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عقیدہ توحید جب انسان اختیار کرتا ہے اور اس سے جب ایک سماج تیار ہوتا ہے تو اس پورے سماج میں اس عقیدہ توحید کا کیا اثر پڑتا ہے، اجتماعی اعتبار سے عقیدہ توحید کے کیا کیا فائدے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز، ایسا عقیدہ رکھنے والے انسانوں سے جو سماج تیار ہوتا ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ عدل ہے. عدل. عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا صحیح مقام اور مرتبہ دینا. ہر چیز کو اس کا صحیح مقام اور مرتبہ دینا عدل کہلاتا ہے. اللہ خود عادل ہے، اللہ خود عدل کرنے والا ہے، اور اس پوری کائنات کا نظام بھی، سسٹم بھی عدل کے اوپر قائم ہے. چاند کا نظام، سورج کا نظام، زمین کا نظام، ستاروں کا نظام، آسمان کا نظام، بارش کا نظام، سردی اور گرمی کا نظام، یہ سارے جو نظام ہیں جو اللہ نے قائم کر رکھے ہیں یہ عدل کی بنیاد پر ہیں. سماج میں بگاڑ اسی وقت تو پیدا ہوتا ہے جب طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے. سماج میں فساد اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب بڑا چھوٹے کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے ذریعے اپنے ماننے والے بندوں کو حکم دیا ہے کہ توحید کو اختیار کریں. ظاہر بات ہے کہ جب سماج کے اندر، جس سماج کے اندر جب ہر انسان کو اس کا صحیح مقام اور مرتبہ ملتا چلا جائے گا تو کسی کو کسی کے خلاف حق تلفی اور ظلم اور ناانصافی کی شکایت کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے عقیدہ توحید اختیار کرنے والوں کو. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90 کے اندر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا، عدل کا اور برابری کرنے کا اور احسان کا. خواتین و حضرات، یہ عدل اور احسان یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس سماج کے اندر ان دونوں چیزوں کے مطابق زندگی گزاری جائے گی تو اس سماج میں انصاف ہوگا، اس سماج میں برابری ہوگی، اس سماج میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید اختیار کرنے والوں کو صرف اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ دوسری قوموں کے ساتھ بھی عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا اور برابری کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے ایمان والو، اللہ کے لیے سچائی کے ساتھ انصاف کرنے والے اور گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، انصاف کرنا چھوڑ دو. ہرگز نہیں. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو، انصاف سے کام لو، یہ تقوی کے قریب ترین چیز ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. جب عقیدہ توحید اختیار کرنے والے لوگ کسی سماج میں رہتے ہیں تو وہاں جو دوسری خوبی پیدا ہوتی ہے، وہاں جو دوسرا فائدہ اس سماج اور اس معاشرے میں نظر آتا ہے وہ ہے مساوات کا، برابری کا. دنیا میں بگاڑ کا جو ایک بڑا سبب ہے وہ عدم مساوات اور طبقاتی تقسیم، اونچ نیچ کا پایا جانا ہے، برابری کا نہ ہونا ہے. دنیا میں اس چیز نے بڑی بڑی جنگوں کو جنم دیا ہے.
جہاں اونچ نیچ کا معاملہ ہوا، سماج کے اندر بڑے اور چھوٹے کی تمیز ہو گئی، لوگوں کو برابری کے حقوق نہیں ملے، برابری کا درجہ نہیں دیا گیا، وہاں بڑی بڑی خونریز جنگیں ہوئی ہیں، خونریز فسادات ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک فرمان کے ذریعے اس بت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، تعصبات کے یہ بت انسان سے یہ حق ہی چھین لیتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد سارے کے سارے برابر ہیں۔ تعصبات کے یہ بت انسان سے یہ احساس چھین لیتے ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر اس کائنات کا چلانے والا جب ایک ہے اور اس کائنات نے ایک مرد اور ایک عورت سے ان کو پیدا کیا ہے تو یہ بھی برابری کا حق رکھتے ہیں۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعصب کے اس بت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے پوری انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، اے انسانوں، سنو، یقیناً ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو ہم نے خاندان اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ بزرگی والا، سب سے زیادہ شریف اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ سے سب سے زیادہ اللہ کے احکامات پر چلنے والا اور سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے تعصب کے اس بت کو توڑ دیا ہے اور اس کو چکنا چور کر دیا ہے۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ 411 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان ربکم واحد، اے لوگو سن لو، تمہارا رب صرف ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تم سب کے باپ صرف ایک آدم علیہ السلام ہیں۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا اسود علی ابیض الا بالتقوی۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی اہمیت و فضیلت حاصل نہیں، سب کے سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ظاہر بات ہے، جب اس عقیدے کے لوگ اور اس طرح کے عقیدہ اپنانے والے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے اور اس کا تذکرہ کریں گے کہ سارے کے سارے انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اور ہم سب پوری انسانیت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اور بیٹیاں، اور ہم آپس میں بھائی اور بہن ہیں، تو ظاہر بات ہے انسان کا سر فخر سے اونچا ہوگا۔ یہ عقیدہ توحید ہی ہے جو عالمی بھائی چارگی کی فضا کو قائم کرتا ہے، یہ عقیدہ توحید ہی ہے جو اونچ نیچ کے فرق کو ختم کرتا ہے۔ یہ صرف زبانی فلسفہ نہیں ہے بلکہ عملی طور پر پریکٹیکلی ہر دن میں 5 مرتبہ نماز کے اندر اس برابری کا مظاہرہ ہوتا ہے باقاعدہ، کہ جہاں الگ الگ خیالات کے لوگ، الگ الگ قوموں کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آقا و مولا، غریب و امیر کی کوئی تمیز نہیں رہتی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔